کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو حجاج بن یوسف یہ ظالم بادشاہ تھا، حجاج بن یوسف یہ ظالم بادشاہ تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مسلمانوں کو حجاج بن یوسف کی ظلم کے بارے میں بتاتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے یہ ظالم بادشاہ ہے، حجاج بن یوسف ظلم کرتا ہے۔ تو کہیں سے اس بادشاہ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی باتیں پتہ چل گئی۔ جب باتیں پتہ چلی تو اس بادشاہ نے اپنی فوج کو بھیجا اور کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس بادشاہ حجاج بن یوسف کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس بادشاہ حجاج بن یوسف نے کہا کہ اے انس، اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، بے دردی سے قتل کروں گا، بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ، بچ سکتے ہو تو بچ کے دکھاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے حجاج بن یوسف، تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا، تو مجھے قتل کر ہی نہیں سکتا، تیری فوج موجود ہے، تیرے پاس طاقت موجود ہے، تیرے پاس ہتھیار موجود ہے، تو مجھے مار سکتا ہے تو مار کے دکھا، تو مجھے قتل کر سکتا ہے تو قتل کر کے دکھا۔ اتنے میں وہ ابھی باتیں کر رہے تھے، اچانک حجاج بن یوسف کے سامنے اچانک حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے دائیں جانب اور بائیں جانب اچانک اس حجاج بن یوسف کو دو شیر نظر آنے لگ گئے، دو شیر نظر آنے لگ گئے، اور وہ دونوں شیر منہ کھول کر حجاج بن یوسف کی طرف بڑھنے لگے۔ تو وہ بھاگنے لگا اور کہنے لگا، اس حضرت انس کو چھوڑ دو، اس حضرت انس کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے، ایسا نہ ہو کہ میری جان نکل جائے۔ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کیا ہوا، مار کے دکھا، قتل کر کے دکھا، تیری فوج موجود ہے، تیرے پاس طاقت موجود ہے، تیرے پاس عہدہ موجود ہے، تیرے پاس ہتھیار موجود ہے، مار کے دکھا۔ میں نے بھی اپنے نبی کی وہ دعا پڑھی ہے، آج دیکھتا ہوں کہ میرے نبی کی دعا میں زیادہ طاقت ہے یا تیرے پاس زیادہ طاقت ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ہر صبح وہ دعا پڑھتا ہوں جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ تو حجاج بن یوسف کہنے لگا، مجھے بھی وہ دعا سکھاؤ، مجھے بھی وہ دعا بتاؤ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں وہ دعا تجھے نہیں سکھاؤں گا، میں وہ دعا تجھے نہیں سکھاؤں گا۔ یہاں تک کہ وہ دعا ان کے دل میں محفوظ تھی، جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کے لیے وہ دعا لکھ کر دی، جس کو کہتے ہیں دعائے انس۔ کیا کہتے ہیں؟ دعائے انس۔ تو اس دعائے انس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں کر سکتے تو کسی بھی کتاب کے اندر آپ دیکھیں دعائے انس موجود ہے، اس دعائے انس کو گھر سے نکلنے سے پہلے پڑھ کر جائیں تاکہ گھر والے محفوظ رہیں۔ اگر اس دن جس دن آپ نے دعائے انس پڑھی ہوگی، اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ آپ کی زندگی میں لکھا ہوگا، دعائے انس کی برکت سے وہ حادثہ ٹل جائے گا۔ تو دعائے انس بڑی ہی قیمتی دعائیں ہیں، تو ہمیں چاہیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ چھوٹی چھوٹی روز مرہ کی دعائیں ان کو بھی یاد کریں۔ کھانا کھانے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، پانی پینے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کریں۔